اس کے پاس ایمان کے سوال کا جواب نہیں تھا، اس کے پاس شاید اب کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میری چند ہفتے کی غیر موجودگی میں تم نے میرے خلاف اس طرح ثبوت اکٹھے کیے، کیسے جیسے میں کوئی بہت خطرناک مجرم تھا جس سے جتنی جلدی چھٹکارا پا لیا جاتا اتنا ہی بہتر ہوتا۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور کو بھی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، تم نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا، مجھے قتل کرنے کی پلاننگ کر لی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ سکتی تھی، مجھ پر شک تھا تو مجھ سے بات کر سکتی تھی۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ محبت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ محبت ہو نہیں سکتی۔ امید نے اپنے پیروں کی انگلیوں پر پانی کے چند قطرے دیکھے تھے۔ میرا خیال تھا کچھ وقت گزرے گا، پھر تم مجھ سے محبت کرنے لگو گی۔ میری محبت، میری توجہ، میرا ایثار، میری قربانیاں تمہارا دل جیت لیں گی۔ تم میری پرواہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ کوئی فلم ہو، ناول ہو، ڈرامہ ہو یا پھر حقیقی زندگی، ان سب میں ایسا ہی ہوتا ہے، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ مجھے یہ غلط نہیں تھا کہ جہاں زیب تمہاری زندگی کا ایک ایسا باب تھا جسے تم بند کر چکی ہو، میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم نے اسے ہمیشہ اپنے اور میرے درمیان رکھا۔ تم نے اس شخص کو کبھی اپنی زندگی سے جانے ہی نہیں دیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا۔ ایمان کے لہجے میں چھلکتا ملال اس کے پورے وجود کو لرزا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے امید، اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے تمہارے اندر بے یقینی کا ایک بیج بو دیا اور تم نے اس بیج کو پہنچ کر درخت بنا دیا۔ اب بے یقینی اور بے اعتمادی کا یہ درخت اتنا تناور ہو چکا ہے کہ تم چاہو بھی تو اسے کاٹ نہیں سکتی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ نہیں جانتی تھی ایمان بھی اس سے یہ سب کہہ سکتا ہے۔ کوئی شخص اپنی بند مٹھیوں میں دھول لے کر آتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں دھول پھینک کر چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کی بند مٹھی میں دھول ہی ہو جس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنا پڑے۔ کم از کم میری مٹھیوں میں تمہارے لیے کوئی دھول نہیں ہے۔ وہ اس سے اپنے ہاتھ دکھا رہا تھا۔ میں نے کبھی محبت کے وجود پر یقین نہیں کیا، شاید اسی لیے مجھے محبت ہو گئی، اور میری محبت نے مجھے یقین اور ایمان دیا۔ تم نے ہمیشہ محبت کے وجود پر یقین کیا، محبت تمہیں بھی ہوئی، مگر تمہاری محبت نے تمہیں یہ دونوں چیزیں نہیں دی۔ وہ بالکل بے حس و حرکت اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہم دونوں کی محبت کے معیار میں فرق تھا، نہ انتہا میں جس شخص سے محبت کر رہے تھے اس شخص میں فرق تھا۔ تم میں کھوٹ نہیں تھا، جبکہ جہاں زیب میں تھا۔ آگ کا کام پکانا ہوتا ہے، اس پر سونا رکھو گے تو وہ اس سے کندن بنا دے گی، مگر پانی رکھو گے تو بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ اسے لگ رہا تھا سب کچھ ختم ہو رہا ہے، ہم دونوں کے رشتے میں دراڑ آ گئی ہے، مگر رشتہ ٹوٹا نہیں ہے امید۔ ہمیں یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ اس دراڑ کو پر کر دینا چاہیے یا رشتہ مکمل طور پر توڑ دینا چاہیے۔ کوئی مجھے جان بوجھ کر ڈینیل ایڈگر کہے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ ڈینیل ایڈگر سے ایمان علی بننے تک میں نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے، بہت کچھ چھوڑا ہے، اور جس شخص کو میری اس شناخت پر یقین نہیں ہے، مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ تمہیں چھوڑتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوگی، اس سے کئی زیادہ تکلیف جتنی مجھے اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہوئے ہوئی، مگر میں اب کسی کسوٹی پر پرکھا جانا نہیں چاہتا۔ میں بار بار لوگوں کو وضاحتیں پیش کر سکتا ہوں، نہ یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میں واقعی مسلم ہوں۔ میں کسی کو یہ یقین دلانا بھی نہیں چاہتا۔ میں نے لوگوں کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اور میری نیت کو جانچنے کا اختیار بھی صرف اسے ہے، کسی دوسرے کو نہیں، تمہیں بھی نہیں۔ وہ اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے یا یہ شبہ ہے کہ میں ابھی بھی مسلم نہیں ہوں، تو پھر تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے، مجھ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اس کی آواز میں شکستگی تھی۔ میرے ساتھ رہ کر اگر تم خوش نہیں ہو تو تمہیں حق ہے کہ تم میرے ساتھ نہ رہو، مگر اپنے ذہن سے یہ نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا یا آئندہ کہیں بھاگ جاؤں گا۔ میں تمہیں اور اپنے بچے کو مکمل طور پر اپناتا ہوں۔ تم میرے بچے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہو، میں تم دونوں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جب تک بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہو رکھ سکتی ہو، اگر دوسری شادی کرنا چاہو اور بچے کو پاس نہ رکھنا چاہو تو میں اسے اپنے پاس لے جاؤں گا۔ ابھی میں پاکستان میں ہی ہوں، جتنا عرصہ یہاں رہوں گا تم دونوں سے رابطے میں رہوں گا۔ اگر واپس کہیں اور جانا پڑا تب بھی تم لوگوں کے اخراجات پورے کرتا رہوں گا۔ اس کے بدلے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ تم مجھے اپنے بچے سے ملتے رہنے دو۔ اسے شاید پہلی بار اپنی کنپٹی میں بہنے والے خون کا احساس ہوا تھا۔ اپنے زخم کو اس نے ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں پر لگے ہوئے خون کو دیکھا۔ سر اٹھا کر اس نے امید کو دیکھا، شاید وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، مگر پھر وہ کچھ کہنے کی بجائے اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ دراز کھول کر اس نے کچھ نکالا تھا اور پھر امید کی طرف اچھال دیا۔ امید نے اپنے پیروں میں گرنے والے اس چیز کو دیکھا اور ہونٹ پھینچ لیے۔ وہ ریوالور کی گولیاں تھیں۔ مجھے اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آ جاتا کہ یہ ریوالور یہاں تم نے مجھے مارنے کے لیے رکھا ہے تو میں کبھی اس میں سے گولیاں نہ نکالتا۔ موت تمہارے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ زمین میں دھنستی جا رہی تھی۔
مجھے تم سے اس قدر محبت ہے امید کہ تمہیں اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چوکیدار کو بھیجنا، ریوالور کو چھپانا، ملازم کو غائب کرنا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ تم جب چاہتی میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے مار سکتی تھی، میں کبھی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑتا، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا۔ چاہو تو ابھی آزما کر دیکھ لو۔ وہ کچھ دیر اس کے سامنے جیسے منتظر سے کھڑا رہا، یوں جیسے اسے یہی کرنے کی دعوت دے رہا ہو۔ وہ ہل نہیں سکی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اسٹڈی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ امید نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، مگر وہ اسٹڈی سے نکلنے کی بجائے وہیں رک گیا۔ تم اگر پچھتا رہی ہو تو مت پچھتاؤ، میں تمہیں اس سب کے لیے معاف کرتا ہوں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اسٹڈی کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اسٹڈی سے نکل کر کچن میں آ گیا۔ فریج کھول کر اس نے پانی کی بوتل نکالی اور ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ گلاس میں پانی ڈال کر اس کے پانی کے چند گھونٹ پیے۔ سر میں کچھ دیر پہلے لگنے والے زخم کی تکلیف کا احساس اسے اب ہو رہا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اپنے زخم کو صاف کرنے کے لیے بینڈیج کرنے کی کوشش کرتا۔ دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے کوہنیاں ٹیبل پر رکھے وہ سامنے پڑے ہوئے گلاس کو دیکھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعات اسے خواب کی طرح لگ رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ سب خواب نہیں تھا۔ وہ جیسے دنیا کے آخری سرے پر آ کھڑا ہو گیا تھا۔ واپس جانے کا راستہ وہ بھول چکا تھا۔ آگے قدم بڑھانے پر پیر کے نیچے زمین آئے گی، خلا آئے گا یا پھر پانی، وہ نہیں جانتا تھا۔ کیا میں اب اس طرح اکیلا رہ سکتا ہوں جس طرح امید کے آنے سے پہلے رہتا تھا؟ اسے اپنی آنکھوں میں پہلی بار اندھیری محسوس ہوئی۔ ہونٹ بھینچ کر اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ تھکن کا احساس کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر اپنی پشت کرسی سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر لٹکنے والے لیمپ کی روشنی میں ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ایمان کے علاوہ ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی۔ اس کا وجود روشنی میں بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر پڑنے والی روشنی چہرے پر موجود ہر تاثر کو واضح کر رہی تھی۔ تھکن، مایوسی، افسردگی، بے یقینی، اضطراب اور امید۔ وہاں کیا نہیں تھا؟ پاکستان آ کر اس کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا۔ کچھ عرصے اسے نئی جگہ آ کر ایڈجسٹمنٹ کے مسائل پیش آئے، مگر ایک سال کے اندر اندر وہ مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ نہ صرف وہ وہاں ایڈجسٹ ہو گیا بلکہ وہاں کی زندگی کو انجوائے بھی کرنے لگا تھا۔ 2 سال اس نے کمپنی کی کراچی آفس میں کام کیا، پھر وہاں سے وہ لاہور آ گیا۔ ایک بار پھر وہ نئے سرے سے اردو زبان پر دسترس حاصل کرنے لگا۔ یہاں آ کر اس کا حلقہ احباب محدود ہی رہا تھا۔ لاہور آفس میں اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک جرمن لڑکی سے اس کی تھوڑی بہت دوستی تھی، اور اکثر ویکینڈ پر وہ اس سے سیر تفریح کے لیے چلا جاتا۔ چھٹیوں میں وہ واپس امریکہ چلا جاتا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتا۔ پیٹر کو معدے کا کینسر ہو گیا اور 1 سال تک وہ شدید بیمار رہا۔ اس بیماری کے دوران ہی اس نے اپنے جاب سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ کچھ عرصے تک سبل اور وہ امریکہ میں ہی رہے، لیکن پھر پیٹر واپس جرمنی چلا گیا کیونکہ وہ وہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کے بے حد اصرار کے باوجود ڈینیل شادی سے ہمیشہ کتراتا ہی رہا تھا۔ وہ ہر بار انہیں کوئی نہ کوئی عذر کر کے ٹالتا رہتا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ اسے پاکستان میں رہتے ہوئے 8 سال ہو گئے۔ زندگی کی ایک سیٹ روٹین تھی۔ وہ شام تک آفس میں ہوتا، اس کے بعد کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتا، کبھی کسی پارٹی یا ڈنر پر چلا جاتا اور کبھی فلم دیکھنے کے لیے۔ رات 10-11 بجے وہ گھر آتا، خبریں سنتا، کوئی کتاب پڑھتا اور سو جاتا۔ اس کے لیے زندگی جیسے بالکل مکمل تھی، جس میں نہ کسی چیز کی کمی تھی اور نہ ہی کسی چیز کی ضرورت۔ مگر بعض دفعہ زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہوتی ہے، کوئی ایسی تبدیلی جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، اور ایک ایسی تبدیلی اس کی زندگی میں بھی آنے والی تھی۔ وہ ہر روز لنچ آفس میں کرنے کی بجائے قریبی فاسٹ فوڈ چین پر چلا جاتا۔ اس دن بھی وہ اپنے روٹین کے مطابق اسی فاسٹ فوڈ چین پر گیا تھا۔ کاؤنٹر پر جا کر اس نے اپنے مطلوبہ برگر مانگا تھا، اور پھر کاؤنٹر پر کوہنیاں ٹکا کر سرسری نظروں سے آرڈر بگاتی ہوئی لڑکیاں اور لڑکوں کی سرگرمیاں دیکھتا رہا جو کاؤنٹر کے دوسری طرف بہت مصروف نظر آ رہے تھے، اور تبھی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی تھی۔ وہ لڑکی خوبصورت تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کاؤنٹر پر کھڑے ایک دوسرے جوڑے کا آرڈر نوٹ کر رہی تھی، اور پھر وہ کاؤنٹر کے پیچھے موجود دروازے میں غائب ہو گئی۔ ڈینیل کی نظریں اس دروازے پر بھی رہیں۔ وہ لاشعوری طور پر جیسے اس لڑکی کا منتظر تھا۔ وہ چند منٹوں کے بعد دوبارہ نمودار ہوئی۔ وہ ایک بار پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ کاؤنٹر کے پار کھڑی کسی دوسرے آدمی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ڈینیل کوشش کے باوجود اس کے چہرے سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا۔ اس کا دل بے اختیار چاہا کہ اس کا آرڈر وہ سرو کرے۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی، کیونکہ لڑکی دوبارہ غائب ہو گئی، اور اس بار وہ جب واپس آئی تو سیدھا ڈینیل کی طرف ہی آئی تھی۔ ڈینیل کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹرے لا کر اس نے ڈینیل کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دی اور مسکرائی۔ ڈینیل نے کچھ کہے بغیر ٹرے اٹھا لی۔
کاؤنٹر سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی میز پر بیٹھ کر اس نے ایک بار پھر نظریں اس لڑکی پر جما دی تھی۔ بہت عرصے بعد اس دن اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھیں پینٹ کرے، لمبی پلکوں والی سیاہ سادہ شفاف مگر اداس آنکھیں، بھیگی ہوئی پلکیں اور بھاری پونے، اور ان پر مسکراہٹ جس کے ساتھ وہ آرڈر لے رہی تھی اور سرو کر رہی تھی۔ اس کی ماں بہت اچھی پینٹنگ کرتی تھی اور ڈینیل میں بھی فطری طور پر یہ صلاحیت تھی کہ وہ اچھی چیزوں کو بہت اچھی طرح پینٹ کر لیا کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ فوری طور پر اس لڑکی کی طرف متوجہ کرنے والی چیز اس کی آنکھیں ہی تھی، اور اس کا دل چاہا تھا کہ وہ وہیں بیٹھ کر ان آنکھوں کو پینٹ کرے۔ اس نے اپنی خواہش پوری کی تھی۔ پینٹنگ وومن نہیں تھی، مگر تیز رفتاری سے لنچ ختم کرتے ہوئے اس نے اپنے والیٹ سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا، اور اس وزٹنگ کارڈ کے نیچے قلم سے اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کی اسکیچنگ کی تھی۔ پیج کر کے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا، مگر اس دن وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں اس کا چہرہ گردش کرتا رہا۔ اتنی اداسی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مالی مجبوری؟ وہ سوچتا رہا۔ رات کو بھی وہ دیر تک اس وزٹنگ کارڈ کو دیکھتا رہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسکیچ کو اچھی طرح سے نہیں بنا پایا۔ اگلے دن دوپہر کو وہ ایک بار پھر وہیں تھا۔ اس نے دانستہ کوشش کی تھی کہ کل پہلی بار نظر آنے والی لڑکی کو ہی اپنا آرڈر نوٹ کروائے۔ اسے حیرانی ہوئی تھی اس لڑکی کی آنکھیں آج بھی اسی طرح بھیگی ہوئی تھیں، مگر وہ آج بھی مسکرا رہی تھی۔ ڈینیل نے اپنا لنچ لے کر کل والی ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد جیب سے کاغذ اور پینسل نکال کر اس کی آنکھوں کی اسکیچنگ شروع کر دی۔ وہ تقریباً 15 منٹ تک اس سرگرمی میں مصروف رہا، اور پھر کچھ مطمئن ہو کر اس نے ہاتھ روک دیا۔ ایک بار پھر اس لڑکی پر نظریں جمائے ہوئی اس نے اپنا لنچ کیا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ پھر جیسے یہ ایک روٹین بن گئی، وہ روز دوپہر کو یہاں آتا، اسکیچ کرتا اور لنچ کے دوران مختلف انداز میں اس کی آنکھوں کی اسکیچنگ کرتا رہتا۔ اسے اس لڑکی سے ایک عجیب سا انس ہو گیا تھا۔ اسے اچانک ایک ہفتے کے لیے کراچی جانا پڑ گیا، اور یہ 7 دن اس کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ دن تھے۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ اس روٹین کا کتنا عادی ہو چکا ہے۔ وہ رات کو تو سارے چھوٹے بڑے اسکیچز کو نکال کر بیٹھ جاتا جو اس نے مختلف اوقات میں بنائے تھے، اور پھر جیسے ہی اس کی بے تابی اور بے چینی میں اور اضافہ ہو جاتا۔ 7 دن کے بعد لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی وہ آفس یا گھر جانے کے بجائے سیدھا اس کے فاسٹ فوڈ چین پر گیا تھا، اور وہاں جا کر اسے جیسے مایوسی ہوئی تھی۔ وہ اسے کاؤنٹر کے پیچھے نظر نہیں آئے۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے پلٹ آیا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو وہ بڑی بے تابی کے عالم میں وہاں گیا تھا، اور دروازے سے داخل ہوتے ہی اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ وہی موجود تھی۔ خوشی کی ایک عجیب سی لہر اس کے پورے سراپے میں دوڑ گئی۔ اس دن کاؤنٹر پر اسے اپنا آرڈر نوٹ کرواتے کرواتے اس نے کہا، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس لڑکی کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سر اٹھاتے وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں دراصل یہاں روز آتا ہوں، آپ ہی مجھے اٹینڈ کرتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ نام معلوم ہونا چاہیے۔ میرا نام ڈینیل ایڈگر ہے، اس نے شائستگاہ لہجے میں وضاحت کی۔ ڈینیل کو اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن نظر آئی۔ روز یہاں آتے ہیں؟ اس سے کہا گیا۔ یہ جملہ ڈینیل کو حیران کر گیا تھا۔ وہ اس فاسٹ فوڈ چین میں تو بہت عرصے سے آ رہا تھا، مگر جب سے یہ لڑکی وہاں آئی تھی وہ باقاعدگی سے وہاں ایک ماہ سے جا رہا تھا، اور وہ واٹر کی اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں روز آتے ہیں۔ اس کا خیال تھا وہ بھی اب تک اس کے چہرے سے شناسا ہو گئی ہوگی۔ ہاں، میں روز یہاں آتا ہوں، آپ ہی روز اٹینڈ کرتی ہیں مجھے اسی وقت، کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ لڑکی کاؤنٹر کے پیچھے موجود دروازے سے غائب ہو چکی تھی۔ اسے کبھی اتنی خفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں اتنا برا تو نہیں کہ میرا چہرہ یاد رہ سکے؟ کیا یہ لڑکی جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی ہے، یا واقعی وہ میرے چہرے سے شناسا نہیں ہے؟ وہ خود بھی الجھ گیا۔ وہ 10 منٹ کے بعد دوبارہ نمودار ہوئی اور ٹرے لے کر اس کی طرف آئی۔ ڈینیل نے پوچھا، میں نے آپ کا نام پوچھا تھا۔ وہ کچھ دیر بے تاثر آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اور پھر اپنا نام بتا کر واپس مڑ گئی۔ امید۔ ڈینیل نے اس کا نام زیر لب دہرایا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ اردو پر اتنا عبور تو حاصل کر چکا تھا کہ اس کا نام کا مطلب جان سکے۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہیں تھا، اور اس بار کاؤنٹر پر جاتے ہی اس نے اس لڑکی کو یاد دہانی کروائی۔ میں وہی ہوں جس نے کل آپ کا نام پوچھا تھا۔ اس بار پہلی دفعہ اس لڑکی نے اس کی آنکھوں میں شناسائی دیکھی تھی، اور پھر وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اگلے چند ہفتے بھی اس طرح گزرے تھے۔ ہر بار جب بھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتی، اور ڈینیل کو مایوسی سے واپس آنا پڑتا۔ پھر اس کی شفٹ بدل گئی تھی۔ وہ سہ پیر سے رات گہ تک وہاں ہوتی، اور ڈینیل کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ اب وہ آفس سے ہو کر وہاں آ جاتا اور اس وقت تک وہیں موجود رہتا جب تک وہ نظر آتی رہتی۔ جب وہ کاؤنٹر کے پیچھے غائب ہوئی تو وہ بھی اٹھ جاتا۔ وہ لڑکی جیسے اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی، جس کے لیے وہ وہاں آتا اور بیٹھے رہنا اسے برا نہیں لگتا تھا۔
3 माह तक उसकी ये रूटीन जारी रही। फिर एक दिन हमेशा की तरह काउंटर के पीछे मुकर्रर वक्त पर उसके गायब होने पर वहाँ से चले आने की बजाय वो बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। इस वक्त इस रेस्टोरेंट की गाड़ी में वहाँ काम करने वाले सवार हो रहे थे। 15 मिनट के बाद उसने अंदर से उस लड़की को बरामद होते देखा था। वो अब शलवार कमीज़ में मलबूस थी। डैनियल के चेहरे पर एक तमानियत भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उस रात पहली बार उसने उस लड़की का ताक़ुब किया था। वो वर्किंग वुमेन के एक हॉस्टल के सामने उतरी और अंदर चली गई और डैनियल वहाँ से वापस आ गया। फिर डैनियल की रूटीन में जैसे ये चीज़ भी शामिल हो गई। वो रोज़ इस तरह हॉस्टल तक उसका ताक़ुब करता और फिर उसे अंदर दाखिल होता देख कर वापस आ जाता। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि वो लड़की मुकर्रर वक्त से चंद घंटे पहले ही बाहर निकल जाती, स्टॉप से वैन पर बैठती, फिर हॉस्टल से कुछ फासले पर स्टॉप पर उतर जाती और वहाँ से हॉस्टल का फासला पैदल खामोशी से अपने गिरदोपेश से बेनियाज होकर तय करती। शायद वो अपने गिरदोपेश से बेनियाज ना होती तो स्याह रंग की 2 गाड़ियाँ बहुत जल्द उसकी नज़रों में आ जाती, जो इस वक्त भी उससे कुछ पीछे बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी। वो हॉस्टल में दाखिल होती। डैनियल चंद लम्हे वहाँ खड़ा होकर हॉस्टल के बंद गेट को देखता रहता और फिर वापस आ जाता। वो नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो किस लिए वहाँ जाता है, किसी वजह से वहाँ बैठा रहता है और फिर क्यों उसका हॉस्टल तक ताक़ुब करता है। वो सब कुछ करते हुए बेख्तियार होता था, जैसे कोई दूसरी चीज़ इस वक्त उस पर हावी हो जाती थी। हर रात वापस घर आकर वो बड़ी बेचारगी और बेबसी के आलम में बीमार रहता था। शायद ये सब कुछ बहुत अरसे तक इसी तरह चलता रहता अगर वो एक दिन वहाँ से गायब न हो जाती और फिर मुसलसल एक हफ्ता गायब न रहती। पहले दिन उसकी अदम मौजूदगी पर वो बेचैन रहा, मगर दूसरे दिन भी उसे वहाँ ना देखकर उसका दिल डूब गया। काउंटर पर मौजूद एक दूसरी लड़की के साथ उसके बारे में पूछा। उम्मीद, हाँ, वो 2 दिन की छुट्टी पर है। उसे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। उसका मतलब था कि अगले दिन वो एक बार फिर वहीं मौजूद होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन वो फिर वहाँ नहीं थी। पता नहीं वो आज क्यों नहीं आई। उसकी छुट्टी तो सिर्फ 2 दिन की थी। उस लड़की ने कंधे उचकाते हुए इसके इस्तफसार पर जवाब दिया। वो उसका चेहरा देखता रहा, फिर बेजान कदमों से बाहर आ गया। उस रात 12 बजे तक बगैर किसी मकसद के सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। अगले दिन वो एक बार फिर वहाँ गया था और वो फिर वहाँ नहीं थी। क्या आपको उससे कोई काम है? काउंटर पर मौजूद उस लड़की ने बड़े गौर से डैनियल को देखा। वो गड़बड़ा गया। नहीं, काम नहीं है। और गाड़ी में बैठकर उसने अपना सर पकड़ लिया। आखिर ये लड़की कहाँ गायब हो गई है, क्यों वापस नहीं आ रही? वो बेअख्तियार बड़बड़ा रहा था। फिर जैसे एक ख्याल आने पर वो सीधा हो गया और गाड़ी लेकर उसके हॉस्टल चला गया जहाँ वो रहती थी। गेट पर उतरकर उसने चौकीदार से उर्दू में गुफ्तगू का आगाज़ किया। चौकीदार एक गैर मुल्की की ज़ुबान से इतनी रवानी से निकलने वाली उर्दू सुनकर हैरान था और हैरानी के साथ मरऊबियत भी उसके हर अंदाज से झलक रही थी। कौन? उम्मीद, आप पूरा नाम बताएं, यहाँ तो सब बहुत सी लड़कियाँ रहती हैं। चौकीदार ने उसके सवालों पर जवाब दिया। पूरा नाम तो मैं नहीं जानता, उसने कुछ बेचारगी से कहा। अच्छा, मैं अंदर से पूछ आता हूँ, पेशकश की गई। चौकीदार ने कमाल फ्याजी का सबूत देते हुए कहा। वो अंदर जाते हुए चौकीदार को देखने लगा, जो चंद कदम उठाने के बाद यकदम वापस उसकी तरफ आया। आप उनके क्या लगते हैं? डैनियल की समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। मैं उनके रेस्टोरेंट की तरफ से आया हूँ। वो 2 दिन की छुट्टी पर गई थी और अभी तक नहीं आई, मैं इसीलिए आया हूँ। उसके जहन में जो पहला बहाना आया उसने वही चौकीदार के सामने पेश कर दिया। चौकीदार की आंखों में यकदम एक चमक उभरी। आप उम्मीद आलम बाजी का तो नहीं पूछ रहे, जो होटल में काम करती हैं? डैनियल ने कुछ नर्वस अंदाज में सर हिलाया। वो अपने शहर गई हुई हैं। कहाँ? रावलपिंडी। वापस कब आएंगी? किताब घर की पेशकश तो नहीं पता, क्या अंदर से पता चल सकता है? मैं कोशिश करता हूँ। चौकीदार बर्क रफ्तारी से अंदर चला गया। वो वहीं बाहर टहलता रहा। चंद मिनटों बाद उसकी वापसी हुई। घर की पेशकश वो 2 दिन के लिए गई है, मगर अभी तक नहीं आई। उसने आते ही इतला दी। वो चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सका। उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं मिल सकता? इस तरह तो हम किसी को भी किसी लड़की का नंबर या पता नहीं देते जब तक कि वो खुद इजाज़त न दे। वो कुछ कहे बगैर पलट आया। उस रात वो कोशिश के बावजूद सो नहीं सका। सब कुछ उसे एकदम बेकार लगने लगा था। अगर वो लड़की ना आई होती, अगर मैं दोबारा कभी उससे मिल ना सका तो? ये सवाल उसके जहन में आते वो बेड पर लेटे लेटे बेख्तियार बेचैन होकर उठ जाता। कमरे में बिला मकसद चक्कर लगाते लगाते उसकी टांगें थक जाती और फिर वो सर पकड़ के बैठ जाता। अगले दिन पहली बार ऑफिस में वो कोई काम भी सही तरीके से नहीं कर सका। डिक्टेशन देते हुए वो बार बार भूल जाता है कि उससे आगे क्या कहना था और वो किस चीज़ के बारे में डिक्टेशन दे रहा है। उसकी सेक्रेटरी हैरानी से उसे देखती रहती। 3 बार उसने चपरासी से गलत फाइल मंगवाई। तीनों बार इस फाइल ने वापसी पर गलत जगह भिजवाई।
اپنے ڈاک میں آئی ہوئی ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے وہ کسی کے بھی مفہوم کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے ڈاک چھوڑ دی۔ کمپنی کے آڈیٹر کے ساتھ ہونے والی میٹنگ میں وہ ایک معمولی سی بات پر بھڑک اٹھا تھا۔ کسی نے اس سے پہلے ڈینیل ایڈگر کو غصے میں دیکھا تھا، نہ اس طرح بلند آواز میں بولتے دیکھا تھا۔ اس سے بھی زیادہ ہکا بکا وہ تب ہوئے جب بلند آواز سے بولتے ہوئے وہ میٹنگ سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ بہت دیر تک میٹنگ روم میں خاموشی چھائی رہی۔ پائل بہت اپسٹ ہیں، کس وجہ سے؟ شاید آفس میں کام کے پریشر سے یا پھر اپنی کسی ذاتی وجہ سے، لیکن میرا خیال ہے چند دنوں کے لیے اسے آرام ملنا چاہیے۔ آپ اس کو 3 دن کی چھٹی دے دیں۔ زول چیف جان بیلی وارڈ نے HR مینیجر کو ہدایت کی تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سعود ارتضیٰ اس کے آفس میں آیا تھا۔ وہ ڈینیل کو کولیگ تھا، مگر کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں میں بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ تم کچھ پریشان ہو؟ اس نے آتے ہی ڈینیل سے پوچھا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکا، صرف سر جھکائے بیٹھا رہا۔ چیف نے کہا، میں تم سے پوچھوں تمہیں کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے تمہیں 3 دن کی چھٹی بھی دی ہے تاکہ تم پرسکون ہو سکو۔ وہ بات کرتے کرتے اس کی ٹیبل کے سامنے موجود کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیا پریشانی ہے ڈینیل؟ اس نے بڑے نرم لہجے میں ڈینیل سے پوچھا۔ اس نے جواباً ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ مجھے نہیں پا رہا تھا اسے سعود سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں، اور اگر اس نے سعود سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کیا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ اس لڑکی کے لیے اس کے جذبات کو کس طرح لے گا؟ چند گہرے سانس لینے کے بعد اس نے بالآخر آنکھیں کھولیں اور آہستہ آواز میں اس نے سعود کو اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ سعود خاموشی اور سنجیدگی سے اس کی ساری باتیں سنتا رہا۔ آج میں نے 3 بار اپنے آفس میں اسے دیکھا ہے، وہ بے چارگی سے اسے بتا رہا تھا۔ میں واش بیسن میں ہاتھ دھو رہا تھا اور ہاتھ دھونے کے بعد میں نے سر اٹھا کر سامنے لگی ہوئی آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنی بجائے وہاں بھی اس کا چہرہ نظر آیا تھا۔ صبح آفس آتے ہوئے ایک کراسنگ پر گاڑی روکتے ہوئے بھی مجھے یوں ہی لگا جیسے وہ کراسنگ سے گزر رہی ہے۔ مجھے اپنے ذہنی کیفیت سے خوف آنے لگا ہے۔ سعود کچھ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ کمرے میں چند منٹ خاموشی ہی رہی تھی۔ محبت سر سے جان سے محبت نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی ضرورت محسوس کی، مگر اس بار تمہیں محبت ہی ہوئی ہے اور تم اب کی اس کی ضرورت اور اہمیت بھی محسوس کر رہے ہو۔ پہلے کبھی محبت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگی۔ ڈینیل کچھ حیرانی سے اس کے لفظوں پر غور کرتا رہا۔ کیا واقعی مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے سوچا، اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو یہ کتنی حیرانی کی بات ہے۔ کیا کبھی کسی سے محبت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کسی لڑکی سے؟ اسے ایک خوشگوار احساس ہوا۔ اب وہ لڑکی غائب ہو گئی ہے اور تم پریشان ہو، اسے ڈھونڈ رہے ہو اور وہ مل نہیں رہی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑکی مل بھی گئی تو تم کیا کرو گے؟ کیا صرف تم اسے اسی لیے ڈھونڈنا چاہتے ہو تاکہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے برگر کھا سکو؟ ڈینیل نے کچھ چونک کر سعود کو دیکھا جو بات کاٹتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یہ تم مجھ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو اور شادی کی خواہش کا اظہار کرو گے؟ ہاں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے بے اختیار کہا تھا۔ سعود ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس لڑکی کا مذہب کیا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس سے شادی کرنے کے لیے تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ اب تم سوچو، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ اور اگر تم اسلام قبول کر بھی لو تب بھی یہ یقین نہیں کہ اس سے تمہاری شادی ضرور ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہو یا ہونے والی ہو یا منگنی ہو چکی ہو۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو بھی وہ تمہیں ناپسند کر سکتی ہے یا اس کی فیملی تمہیں ناپسند کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں خاندان پر اور یوں کاسٹم بہت مضبوط ہے۔ ہمارے یہاں تو بعض دفعہ خاندان سے باہر شادی بھی نہیں کرتے۔ کہاں یہ غیر ملکی سے شادی کر دی جائے گی، اور غیر ملکی بھی وہ جو نو مسلم ہوں۔ اب ایسی صورتحال میں تمہاری اس محبت کا کیا حشر ہو سکتا ہے، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم لوگ آزاد خیال ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بعض معاملات میں ہم ہمیشہ قدامت پرست ہی رہتے ہیں، خاص طور پر جب کسی معاملے میں مذہب بھی انوالو ہو جائے، اور یہ بھی ایسا ہی ایک معاملہ ہے۔ اب تم اس سب باتوں پر آج رات اچھی طرح سوچو اور دیکھو کہ کیا تم اتنی پریشانیاں برداشت کر سکتے ہو اس معاملے میں۔ تمہارا ہر قدم ایک جوا ہوگا، اور جوا بہرحال جوا ہوتا ہے، اس میں ہارنے اور جیتنے کے امکانات برابر ہوتے ہیں۔ ہار کی صورت میں تم خود پر کسی طرح قابو پا لو گے۔ تمہیں اس بارے میں بھی سوچنا ہے۔ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد یہ طے کر لینا کہ اس محبت کو قائم رکھنا چاہتے ہو یا پھر سارا معاملہ ختم کر دینا چاہتے ہو۔ اگر سب کچھ سوچنے کے بعد بھی تم اس لڑکی سے شادی کی خواہش مند ہوئے تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لڑکی کو تلاش کر دوں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی بھی ناممکن بات نہیں ہے۔ سعود اپنی بات ختم کر کے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔
مگر ڈینیل کے ذہن میں ابھی بھی اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس شام ایک بار پھر کسی مہم کے آس کے تحت وہ وہاں گیا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے اپنے اندر آنسوؤں کا ایک غبار سا اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس رات اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ سعود کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ کوئی مسلم عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اور تمہیں ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ مذہب کا سوال ایک بار پھر اس کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا، مگر اس بار یہودی یا عیسائی نہیں بلکہ ایک تیسرے مذہب کا پیروکار ہونے کے بارے میں اسے سوچنا پڑ رہا تھا، اور اس بار وہ اس معاملے کو ہمیشہ کی طرح اپنے سر سے جھٹک بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا میں اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، اور اس سوال نے اس کے ذہن میں بہت سی پرانی یادیں تازہ کر دی۔ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی زندگی کا ایک اہم معاملہ اس سے منسلک ہو گیا تھا۔ اسلام اس کے لیے کوئی نئی اور انوکھی چیز نہیں تھی۔ اس مذہب سے اس کا پہلا تعارف بہت بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ مراکش میں پیدا ہوا تھا، ایک مسلم ملک میں۔ پھر جن جن ملکوں میں گیا وہ بھی اسلامی تھے۔ اذان کی آواز پر اپنے کلاس فیلوز کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی خاموش ہو جایا کرتا تھا، اور یہ عادت 15 سالوں میں بہت پختہ ہو گئی تھی۔ امریکہ میں ایک لمبے قیام کے بعد بھی پاکستان آنے پر ایک بار پھر بے اختیار اذان کی آواز پر اسے اپنا بچپن یاد آ جاتا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اسی طرح احتراماً خاموش ہو جایا کرتا تھا جسے بچپن میں اسکول میں ہوتا تھا۔ ایسے بہت سی دوسری یادیں اس کے بچپن کا حصہ تھیں جو کسی نہ کسی طرح اس کی عادات میں بھی شامل تھی، مگر اس وقت وہ یہ سب کچھ سوچے بغیر کیا کرتا تھا؟ اسلام کے بارے میں بہت پہلی بار اس نے تب سوچا جب 6 سال کی عمر میں وہ اپنے والدین کے ساتھ 1 سال کے لیے لندن آیا تھا۔ یہیں پہلی بار اس نے اپنی ماں کے ساتھ چرچ میں ایک پادری کا واعظ سنا تھا، جس میں وہ لبنان اور دنیا کے کچھ دوسرے علاقوں میں عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ ان مظالم کی کچھ اس طرح منظر کشی کر رہا تھا کہ چرچ کی بینچوں پر بیٹھی ہوئی کچھ عورتیں آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر سسکیاں آ گئی، ان میں سیل بھی شامل تھی۔ ڈینیل نے تب حیرانی سے ماں کو دیکھا اور خود بھی اداس ہو گیا تھا۔ مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس دن چرچ سے باہر آتے ہوئے اپنی ماں کی انگلی پکڑتے ہوئے اس نے اپنی ماں سے پوچھا، یہ ان کا کلچر ہے، وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کی ماں نے کہا تھا۔ وہ مچور سے ماں کے جملے کو سوچتا رہا، مگر اس طرح لوگوں کو مارنا بہت برا ہوتا ہے نا؟ اس نے ماں سے پوچھا۔ ہاں برا ہوتا ہے، مگر مسلمانوں کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ بھی بہت سے برے کام کرتے رہتے ہیں۔ میں تمہیں گھر چل کر بتاؤں گی، اس کی ماں نے اس سے کہا تھا۔ اس دن گھر جا کر سبل نے ایک کتاب کھولی تھی اور ڈینیل کو اسپین پر مسلمانوں کے قبضے اور مظالم کی تفصیلی داستان سنائی تھی۔ اگلے 1 ہفتے میں وہ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی زیادتیوں کے قصے بھی سن چکا تھا۔ 1 ہفتے بعد اس کے اسکول میں ایشیا کے مسلم ممالک میں عیسائی مشینریز اور مقامی عیسائی کمیونٹی کے لیے فنڈز اکٹھے کیے گئے تھے۔ آپ لوگ ایک چاکلیٹ کی قیمت ہمیں دے سکتے ہیں؟ ایک دن ایک چاکلیٹ نہ کھا کر آپ بہت سے ایسے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں جن کے پاس چاکلیٹ تو کیا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈینیل نے اسکول میں آنے والے اس فادر کی باتیں دوسرے بچوں کی طرح غور سے سنی تھیں، اور پھر دوسرے بچوں کے ساتھ اپنی اس دن کی پاکٹ منی اپنے پاس رکھنے کی بجائے چیریٹی باکس میں ڈال دی۔ گھر آ کر اس نے اپنی ماں کو اپنا یہ کارنامہ بتایا تھا۔ سہیل بے تحاشا خوش ہوئی۔ ان بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ کیوں نہیں ہے؟ اس نے رات کو بیٹھے بیٹھے سبل سے پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ لوگ مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں۔ مسلم اپنے علاوہ تمام دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ وہاں کے مقامی عیسائی آبادی سے برا سلوک کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کم تعداد میں ہیں، اسی لیے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ فنڈ اکٹھے ہونے کے بعد ان ملکوں میں بھیجا جائے گا۔ وہاں ان بچوں کے لیے اسکول بنائے جائیں گے، ہاسپٹل بنائے جائیں گے، ان کے کھانے اور رہنے پر خرچ کیا جائے گا۔ سبل نے اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ جو ایک بات سبل نے اسے اس وقت نہیں بتائی تھی اور جو اس واقعے کے 15 سال بعد ایک آرٹیکل کے ذریعے اس کے علم میں آئی تھی، وہ یہ کہ یہ فنڈ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے غریب مسلمانوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کی بھاری مالی امداد کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ 6 سال کی عمر میں دوسرے بچوں کی مدد کرنے کے لیے اس نے باقاعدگی سے اپنی پاکٹ منی اسکول میں موجود چیریٹی باکس میں ڈالنا شروع کر دی، اور جس دن وہ ماں کے ساتھ چرچ جاتا اس دن وہ چرچ میں چیریٹی باکس میں روپے ڈالنا بھول جاتا تھا۔ مسلم اور وکٹ بروٹل اینڈ ٹریچرس، مسلمان مکار، وحشی اور دھوکے باز ہیں۔ یہودی کی عبادت گاہ میں 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بارے میں تجربہ کرتے ہوئے ایک یہودی مذہب رہنما کا یہ وہ جملہ تھا جو اگلے کئی دن اس کے ذہن سے چپکا رہا تھا۔ وہ پیٹرک کے ساتھ ہفتہ وار عبادت کے لیے گیا تھا، اور وہاں بھی یہودی اور مسلمانوں کے مظالم کے بارے میں بتاتے ہوئے جیب میں یہودیوں سے فنڈز کی درخواست کر رہا تھا۔ ڈینیل نے اپنے باپ کو ایک چیک کاٹ کر
اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر اس نے بھی اپنی موجودہ 1 پاؤنڈ نکال کر ریبائی کی طرف بڑھا دیا۔ ریبائی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ یہی بچے اسرائیل اور یہودیوں کا مستقبل ہوں گے، ریبائی نے اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا۔ ڈینیل نے کچھ چھمتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت فخر اور چمک تھی۔ پھر یہ بھی ایک روٹین بن گئی، وہ جب بھی باپ کے ساتھ جاتا تو اپنی پاکٹ منی یہودیوں کے لیے وقف کراتا، جب ماں کے ساتھ جاتا تو اپنی پاکٹ منی عیسائیوں کے لیے دے آتا۔ شاید مسلمانوں کے خلاف اس کی یہ برین واشنگ ناپسندیدگی سے نفرت میں بدل جاتی اگر وہ دوبارہ اپنے والدین کے ساتھ مصر نہ چلا جاتا، اور پھر اگلے بہت سے سال وہاں نہ گزارتا، جہاں اس کے ٹیچرز اور کلاس فیلو کی ایک بڑی تعداد مسلمان تھی، اور 2 اتنے ہی مہربان اور محبت کرنے والے تھے جتنے اس کے دوسرے ٹیچرز اور کلاس فیلوز تھے۔ انہیں کمپنی کی طرف سے جو گھر دیا گیا تھا وہ ایک مسلمان بیوہ کی ملکیت تھا، جو خود اس کے گھر کی انیکسی میں رہتی تھی، مگر اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر کو کرائے پر دے دیا تھا۔ حامدہ اسد الزبیر نامی یہ عورت ترکی سے تعلق رکھتی تھی، اور جو اپنے شوہر سے شادی کے بعد وہاں آئی تھی، اور سبل کے اس سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ بے اولاد تھی اور ڈینیل سے بہت محبت کرتی تھی۔ اگر کبھی ڈینیل کو گھر پر چھوڑنے کی ضرورت پیش آتی تو سبل حامدہ کے پاس ہی چھوڑ کر جایا کرتی، اور حامدہ اس کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتی تھی۔ ڈینیل اسے ہمیشہ سر سے پاؤں تک ایک سفید چادر میں لپٹا ہوا دیکھا کرتا، اور وہ زیادہ تر قرآن کی تلاوت کرتی رہتی۔ جب سبل ڈینیل کو اس کے پاس چھوڑ جاتی، تب بھی اس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اسے کسی سرگرمی میں لگا کر وہ خود ایک بار پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگی، اور یہیں ڈینیل اور اس عورت کے درمیان ایک مخصوص بے تکلفی پیدا ہونے لگی۔ وہ شروع میں کچھ جھجکتا رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس عورت سے مسلمانوں کے بارے میں اپنے ذہن میں بٹھائے گئے تمام خدشات کا اظہار کرتا رہا۔ حامدہ اسد الظہیر اس کی بعض باتوں پر مسکراتی اور بعض پر کہا لگا کر پھر تلاوت کرتے کرتے وہ اسے کسی آیت کا انگلش ترجمہ سناتی۔ ہمارا خدا اور پیغمبر اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اور ہم اس طرح کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ہر بار یہی کہتی، تم نے ان زیادتیوں کے بارے میں سنا ہے جو مسلمانوں نے دوسروں پر کی ہیں، مگر جو مسلمانوں پر کی گئیں وہ تم نہیں جانتے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے تفصیل سے بتانے لگتی۔ ترکی میں اتحادیوں نے جو سارے عیسائی ملک تھے کیا کیا، وہ پہلی جنگ عظیم کی تفصیل بتانے لگتی۔ برصغیر میں مسلمانوں کے ساتھ برٹش نے کیا کیا۔ 8 سال کی عمر میں 2 الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ حامدہ اسد الظہیر کی باتیں سنتا اور پریشان ہو جاتا۔ مسلمان ویسے نہیں ہوتے جیسا تم سمجھتے ہو، ہمارا اپنا مذہب ہے، خاص کلچر ہے، مختلف روایات ہیں، اگر ہم ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ تم لوگ بھی تو یہی کرتے ہو۔ میرا مطلب ہے کہ میں اور ڈیڈی یہودی اور عیسائی ہم اعتراض نہیں کرتے، ہم مداخلت نہیں کرتے، ہم دوسروں کی آزادی کا احترام کرتے ہیں، اور حقوق کا بھی۔ پھر ہماری آزادی اور حقوق کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ حامد اسد الزبیر ہمیشہ سے اس طرح بات کرتی تھی جیسے وہ 8-9 سال کا بچہ نہیں بلکہ 18-19 سال کا ایک نوجوان ہو، اور ڈینیل کو یہ بات اچھی لگی تھی۔ وہ ہر بات اسے بتانے کے بعد اس کی رائے لیتی تھی، اور اسے مجبوراً اپنی پسند یا ناپسندیدگی سے اسے آگاہ کرنا پڑتا تھا۔ 2 سال مصر کے قیام نے لندن کے 1 سال کے قیام کیا، اور اس میں اس کے ذہن میں جنم لینے والے تعصب کو صاف کر دیا۔ وہ ہر چیز کو قدرے زیادہ غیر جانبدار ہو کر سوچنے لگا تھا۔ اگلے کچھ سالوں نے جو اس نے مسلمان ملکوں میں گزارے تھے، مدہ میں اس کے تعصب کو دوبارہ ابھرنے نہیں دیا۔ اس کی جو چند دوستیاں تھیں وہ مسلمان لڑکیوں سے ہی تھیں۔ ان روایات اور اس کے اپنے گھروں کی روایات میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس کے دوستوں کی بہنیں اگر اس کے سامنے پردہ کرتی یا نہ آتی، تب بھی اسے یہ بات پہلے کی طرح بری نہیں لگتی تھی بلکہ اچھی لگتی تھی۔ اسے وہ لڑکیاں اپنی ہی ماں کی ایک ایکسٹینشن لگتی تھیں۔ اس کی اپنی ماں بھی اسکرٹ یا ٹراؤزر پہننے کے باوجود اپنے جسم کو بہت اچھے طریقے سے ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کے ماؤں کو بھی اس طرح دوسروں کی مدد کرتے دیکھا تھا جس طرح خود اس کی ماں کرتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں واپس امریکہ جاتے ہوئے وہ خود بھی ان اسلامی روایات کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اس کے لیے امریکہ میں نظر آنے والی آزادی ایک شوق کی طرح تھی۔ پردے میں چھپی رہنے والی عورتوں سے بے لباس رہنے والی عورتوں کا موازنہ کرتے ہوئے وہ شدید کشمکش کا شکار تھا۔ کون بہتر ہے، کون بدتر تھی؟ اس کے ذہن میں ایک باحیا اور باپردہ مسلم عورت کا تصور کچھ اتنی پختگی سے نقش ہو گیا کہ مسلم ممالک میں خاص طور پر مصر اور اردن میں نظر آنے والی بے پردہ یا بے باک قسم کی عورتوں کو یا تو وہ مسلم نہیں سمجھتا تھا، یا پھر یہ سوچتا تھا کہ ان کا تعلق کسی اچھے خاندان سے نہیں۔ اسلام کے بارے میں ایک نئی بحث کا سامنا اسے تب کرنا پڑا جب 17 سال کی عمر میں اس کے اسکول میں آنے والی ایک مسلم لڑکی کو صرف اسکارف پہننے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے لیے یہ بات ایک جھٹکے کی طرح تھی، صرف اسکارف لینے پر اسکول آنے سے روک دینا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ
وہ اس ایشو پر اپنے رد عمل کا اظہار کس طرح کرے؟ وہ خود مسلمان ممالک میں لڑکیوں کو اسکارف لیے اسکول میں آتے دیکھ چکا تھا اور اس کے لیے یہ نئی بات تھی، مگر اب یہ معمولی بات نہیں رہی تھی۔ اس لڑکی کے والدین نے لڑکی کو اسکارف اتروانے کے لیے اپنے خیالات اور رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ بجائے عدالت میں مقدمہ درج کرانے کے چند ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ عدالت نے اسکول کی انتظامیہ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ وہ لڑکی اس وقت اسکول آ سکتی ہے جب وہ اسکارف کے بغیر آتی، اور 2 لڑکیاں اسکول نہیں آئیں اور اس نے کسی دوسرے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا جہاں وہ اسکارف کے ساتھ جا سکتی تھی۔ اخبارات نے اسکول کی انتظامیہ اور عدالت پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسا دیے، جنہوں نے مسلمانوں کی طرف سے مذہبی تعصب پھیلانے کی کوشش کو ناکام کر دیا تھا۔ اگر حج یہودی ملک عیسائی ہو اور اپیل کرنے والا مسلمان ہو تو پھر ایسے ہی فیصلے کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اس نے اگلے دن کیفیٹیریا میں اپنے ایک پاکستانی کلاس فیلو کے منہ سے طنزیہ انداز میں یہ بات سنی تھی۔ اس اسکول میں ایک لڑکی ٹاپ لیس پہن کر آ جائے گی، کوئی مذہبی تعصب نہیں پھیلے گا، مگر اگر ایک مسلمان لڑکی سر ڈھانپ کر آئے گی تو قیامت آ جائے گی۔ ہمارے دین کی امتیازی صفت حیا ہے، اور ہماری عورتیں کے اسکارف میں انہیں یہ صفت نظر آنے لگتی ہے۔ اسکارف ختم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین پر غالب آ گئے۔ یہ ہماری شناخت سے خوف کھاتے ہیں، چاہے وہ ہماری عورتوں کے لباس میں نظر آئے یا مردوں کی داڑھیوں میں۔ ڈینیل چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا تھا۔ اس کے اپنے دل میں بھی ایک خلش تھی۔ صرف لباس کی بنیاد پر کسی کو اس طرح اسکول سے ہٹا دینا۔ یونیورسٹی میں MBA کرنے کے دوران ایک بار جب سبل اور پیٹرک نے اس سے اپنے مذہب کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے کے لیے آزادی، مساوات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی، وہ اگلے کئی دن سوچتا رہا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی۔ کہا تو کھانے کی میز پر اس نے کچھ مذاق کے انداز میں ان سے کہا، آپ دونوں فکر مت کرتے، مرتے وقت میں اس طرح لامذہب نہیں ہوں گا کہ آپ کو میری آخری رسومات میں دشواری ہو کہ کس عقیدے کے مطابق میری آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ یہودی نہیں تو عیسائی ہو جاؤں گا، عیسائی بھی نہیں تو بدھسٹ یا پھر مسلم ہو جاؤں گا۔ وہ ٹرائفل پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اچانک خاموشی چھا گئی۔ ڈینیل نے کچھ حیرانی ہو کر ٹرائفل کھاتے کھاتے سر اٹھا کر ماں باپ کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں بے حس و حرکت کسی شوق کے عالم میں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ ٹرائفل کھاتے کھاتے رک گیا۔ تم نے مسلمان ہونے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ سبل نے سرد آواز میں کہا تھا۔ میں نے سوچا نہیں، صرف مذاق کے طور پر کہہ رہا ہوں، اس نے وضاحت کی۔ میں نے سوچا نہیں، صرف مذاق کے طور پر کہہ رہا ہوں، اس نے وضاحت کی۔ اتنی اہمیت کیسے دے دی تم نے اس مذہب کو کہ مذاق کے طور پر بھی اسے قبول کرنے کا ذکر کرو؟ اس بار پیٹرک نے درست لہجے میں کہا، کوئی مذہب اختیار کر لو، بدھسٹ ہو جاؤ، ہندو ہو جاؤ، پادری ہو جاؤ، ہم قبول کر لیں گے، مگر مسلمان ہونے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں یہودی ہوں اور میں کسی ایسی اولاد کو نہیں اپنا سکتا جو مسلمان ہو۔ پیٹرک کا ایسا کرخت اور درست لہجہ اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ وہ قوم ہے جس نے یہودیوں کو فلسطین سے نکال پھینکا تھا۔ پیٹرک نے ایک تاریخی حوالہ دیا تھا۔ ڈینیل نے محتاط نظروں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ بہت پرانی بات تھی، اسے بھول جانا چاہیے، ورنہ تو یہودیوں کو عیسائیوں نے بھی جرمنی سے نکالا تھا، اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے۔ ڈینیل، سبل دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر چلائی تھی، سوری، میں اگر آپ کو میری بات بری لگی، لیکن میں تو صرف حقیقت بتا رہا تھا اور حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے بس مذاق میں ایک بات کی تھی، اور بس آپ بھول جائیں اس بات کو۔ اس نے بات کا موضوع بدل دیا تھا، مگر اس رات اسے یہ حیرانی ضرور ہوئی تھی کہ اس کے ماں باپ اسلام کے اتنے خلاف کیوں ہیں۔ دوسرے کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے پر انہیں اعتراض نہیں، مگر اسلام کے اختیار کرنے پر وہ کتنا تعلق کرنے پر تیار ہے۔ حالانکہ اس کا خیال تھا کہ اس کے ماں باپ میں مذہبی تعصب نہیں ہے۔ آخر اسلام سے یہ لوگ خوفزدہ کیوں ہیں؟ وہ سوچتا رہا، مجھے مطالعہ کرنا چاہیے، اسلامک ہسٹری میں عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، تو پھر اسلام کے بارے میں بھی مجھے کچھ بنیادی معلومات ضرور رکھنی چاہیے۔ اس نے اس رات عہد کیا تھا، اور یہ تجسس تھا جس نے اسے اسلام کا مطالعہ کرنے پر مجبور کیا۔ 6 ماہ اسلام کی تاریخ اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا ذہن مذہب کے انتخاب کے بارے میں کچھ اور کشمکش کا شکار ہو گیا۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ میں جب بھی اپنے لیے ایک مذہب کا انتخاب کروں گا تو پھر صرف عیسائیت یا یہودیت نہیں، میں اسلام کے بارے میں بھی غور کروں گا۔ ان 6 ماہ کے بعد یہ اس کا فیصلہ تھا۔ کیتھی کے ساتھ دوستی کے انتقام پر ہونے والے جھگڑے میں اس کے کہے گئے الفاظ نے اسے ایک بار پھر اس مذہب کی طرف متوجہ کیا۔ میری بجائے کسی جاہل پردے میں چھپی ہوئی مسلم عورت سے شادی کرو جو ساری عمر تمہاری انگلی پکڑ کر چلتی رہے اور تمہارے علاوہ کسی دوسرے مرد کا منہ دیکھنے کی جرات نہ کرے۔ وہ کیتھی کے کہے گئے جملے پر کئی دن مشتعل ہو کر سوچتا رہا کہ مسلم عورت واقعی کیتھی جیسی عورتوں سے بہتر ہوتی ہے، کم از کم وہ پاک باز تو ہوتی ہے، اس میں وفاداری اور حیا تو ہوتی ہے۔
وہ اپنی نمائش کروانے کا شوق نہیں رکھتی۔ جو مذہب اپنے پیروکاروں میں یہ خوبیاں پیدا کرے وہ اس مذہب سے بہتر ہے جو اپنے پیروکاروں میں یہ خصوصیات پیدا نہ کر سکے۔ کیتھی نے اسے مسلم عورت سے شادی کا طعنہ اسی لیے دیا تھا کیونکہ مغرب میں مسلم عورتوں کا ایک پسماندہ، ان پڑھ، مجبور، لاچار حقوق کے طور پر پیش کی جاتی تھی اور ایسی مخلوق کسی بھی اچھے مرد کے قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مگر ڈینیل کو یہ بات طنز لگنے کی بجائے ایک نئی راہ دکھانے لگی تھی، وہ راہ جو اسے مشرقی عورتوں کی طرف سے متوجہ کر گئی۔ پھر وہ وجیتا کے منہ سے نکلے گئے الفاظ سے ایک بار پھر سے بے چین کر گئے تھے۔ بعض دفعہ تم مجھے ایک مسلم مرد کی طرح تنگ نظر اور کٹر لگنے لگے ہو۔ اسے اس وقت اس تبصرے پر غصہ آیا تھا۔